مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمدللہ رب العالمین. ہماری کلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سید الانبیاء کے اس جو سفر میں ہم جا رہے ہیں، تو ہم نے الحمدللہ اس کو تبوک کو غزوے کو ہم نے پڑھ لیا کہ غزوہ تبوک ہوا. تو اسی سال جو ہے، جس سال غزوہ تبوک ہوا، اسی سال ذی القعدہ یعنی ذی الحجہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسک حج قائم کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر روانہ فرمایا. اور بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے، ان کے روانہ ہونے کے بعد پھر سورہ برات کی ابتدائی حصہ جو ہے وہ نازل ہوا. سورہ توبہ، سورہ برات اور سورہ توبہ، اس کا ابتدائی حصہ نازل ہوا، جس میں مشرکین سے کیے گئے عہد و پیمان کو برابری کی بنیاد پر ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اس حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان کر دیں. ایسا اسی لیے کرنا پڑا کہ خون اور مال کے عہد و پیمان کے سلسلے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ آدمی یا تو خود اعلان کریں یا اپنے خاندان کے کسی فرد سے اعلان کرائیں. جب بھی ٹریڈی کو توڑنا یا اس کے ختم کرنے کے، خون کے اور مال کے جو بھی عہد و پیمان ہوتے تھے، تو دستور عرب یہی تھا کہ وہ اعلان وہ خود یا اس کے ہی خاندان کے کسی فرد سے کرایا جائے، اور خاندان کا کوئی خاندان سے باہر کسی آدمی کا کیا ہوا اعلان جو تھا وہ تسلیم نہیں کیا جاتا تھا. اس وجہ سے کچھ لوگ اس میں جو ہے نا کچھ شبہات اٹھاتے ہیں. تو یہ وجہ یہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اعلان اگر وہ کرتے بھی تو وہ تسلیم نہ ہوتا عربوں کو. تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو روانہ کیا تاکہ حج کے موقع پہ انہی سب نے لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ یہ اعلان کر دیا جائے. اب حج کے موقع پہ یہ اعلان ہوگا، یعنی ہر طرف سے لوگ بھی آئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے پوری دنیا میں اس برات کی خبر لوگوں کو ہو جائے گی. اچھا، اب رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب روانہ ہو گئے اور انہوں نے ملاقات کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو راستے میں ملے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ امیر کے حیثیت سے ہو یا مامور. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، بلکہ میں مامور ہوں. پھر یہ دونوں جو ہے اصحاب رضوان اللہ عنہم یہ آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حج کرایا. جب 10ویں تاریخ یعنی قربانی کا دن آیا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جمرہ کے پاس کھڑے ہو کے لوگوں میں اعلان کیا، جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا. انہیں 4 مہینے کی مہلت دی. اس طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت دی.
البتہ جن مشرکین نے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے کسی قسم کی یعنی مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کے طے کردہ مدت تک برقرار رکھا، جو مطلب 6 یا 8 مہینے کا تھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت جو ہے نا بیچ کر یہ اعلان عام کرایا کہ آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا، نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کرا سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرۃ العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اسی سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی مکہ المکرمہ میں کوئی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ فتح مکہ ایک فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے بت پرستی کا کام تمام کر دیا تھا اور سارے عرب کے لیے حق اور باطل کی پہچان جو ہے یعنی وہ ثابت ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان کے شبہات جاتے رہیں اور انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اب جو عرب تھے وہ تیزی سے اسلام کی طرف آتے رہے، اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگ داخل ہوتے رہے۔ اب ان میں جو ہے یہ تو الحمدللہ بہت سارے وفود ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتابوں میں، لیکن ان میں سے صرف میں 2-3 ہی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ ان میں وفد نجران یعنی وہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اچھا، وفد نجران جو ہے یہ لوگ مکے سے جو ہے یمن کی جانب 7 مرحلے پر ایک جو ہے نا بڑا علاقہ تھا جس میں 73 ان میں ٹوٹل بستیاں تھیں، یعنی کافی بڑا علاقہ تھا یہ، اور ان کا جو ہے ایک پورا علاقہ جو تھا یہ یعنی 1 لاکھ لوگوں کی تعداد تھی اور یہ سب کے سب جو تھے عیسائی مذہب پہ تھے۔ نجران کا وفد جو ہے یہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ ٹوٹل 7 آدمیوں پر مشتمل تھا، لیکن ان کے اندر 24 آدمی اشراف سے تھے، جن میں سے 3 آدمیوں کو اہل نجران کی سربراہی یعنی کرنی حاصل تھی۔ ان میں ایک عاقب، یہ ایک ذمہ دار جو ہے یعنی امارت اور حکومت کا کام کرتا تھا اور اس کا نام جو ہے مسیح تھا، اور دوسرا جو اس میں تھا اس کا نام سید ثقافی، یہ بھی انہی سیاسی کاموں پر ادھر ہی نگران تھا، اس کا نام جو ہے مطلب شرجیل بھی بتاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ثقف یعنی یہ ان کا پادری تھا جو دینی سربراہ اور پیشوا تھا، اس کا نام جو ہے ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ اچھا، وفد نے مدینہ طیبہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن حکیم کی آیاتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور دریافت کیا کہ آپ مسیح علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز انہی دن بھر کا تو ان سے وقفہ کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیاتیں نازل ہوئیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكن الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم
فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فجعل لعنة الله على الكاذبين. یعنی عیسیٰ کی مثال جو ہے علیہ السلام، اس کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر اسے کہا ہو جاؤ تو وہ ہو گیا. حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس شک کرنے والوں میں نہ ہو. پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو، خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس اللہ کی لعن ٹھہرے جھوٹوں پر. یعنی یہ مباہلہ جو ہے ایک قسم تھی جو اپنے اوپر اور پھر اپنے اولاد اور عورتوں کے اوپر ہوتی تھی، کہ جیسے کہ جھوٹے پر کیا ہے، یعنی جو اگر جھوٹ بولے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعن ہو. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی آیات کریمہ کی روشنی میں انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے اقوال سے آگاہ کیا. اس کے بعد جو ہے نا دن بھر انہیں غور کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا. لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. پھر جب اگلی صبح ہوئی، حالانکہ وفد کے ارکان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تسلیم کرنے اور اسلام لانے سے انکار کر چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے سمیت جو ہے نا ان کو لے کے سمیت ایک چادر میں انہی لپیٹے ہوئے تشریف لائے، اور پیچھے پیچھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ چل رہی تھی. جب وفد نے دیکھا کہ آپ تو واقعی بالکل تیار ہیں، اور تنہائی میں جا کے انہوں نے مشورہ کیا، عاقب اور سید دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو مباہلہ نہ کرنا، خدا کی قسم اگر یہ نبی ہے اور ہم نے اس سے لعن کر لی تو ہم اور ہمارے پیچھے ہماری اولاد ہرگز کامیاب نہ ہوگی. روئے زمین پر ہمارا ایک بال ایک ناخن بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا. یعنی وہ یہ تو سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہے. آخر ان کی رائے یہ ٹھہری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بارے میں یعنی جو ہے نا حکم بنائے جائے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطالبہ ہو ہم اسے ماننے کو تیار ہیں. اور اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جزیہ لینا منظور کیا، یعنی 2000 جوڑے کپڑوں کی مصالحت فرمائی، 1000 رجب میں اور 1000 ماہ سفر میں طے کیا. ہر جوڑے کے ساتھ ایک قوقیہ یعنی جو ہے نا جو چاندی بھی ادا کرنی ہوگی. اب اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ عطا فرمایا اور دین کے بارے میں مکمل آزادی ان کو دے دی. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ ایک جیسے لیٹر لکھے دے دیا کہ ان لوگوں نے آپ سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ایک امین امانت دار یعنی جو ہے نا آدمی روانہ فرمائیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا جو ہے نا مال اصول کرنے کے لیے امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا.
اور اس کے بعد ان کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور اہل سیر بیان کرتے ہیں کہ سید اور عاقب نجران پلٹنے کے بعد مسلمان ہو گئے یہ دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صدقات اور جزیہ لانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ ظاہر ہے صدقہ مسلمانوں ہی سے لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وفد جو ہے یہ بنی حنیفہ، یہ وفد 9 ہجری میں مدینہ طیبہ آیا۔ اس میں مسلمہ کذاب سمیت 70 آدمی تھے۔ مسلمہ کذاب کا جو سلسلہ نسب ہے یہ جو ہے یعنی مسلمہ ثمامہ بن کبیر بن حبیب بن حارث، یہ وفد ایک انصاری صحابی کے مکان پر اترا، پھر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام لے آئے۔ البتہ مسلمہ کذاب کے بارے میں روایت مختلف ہیں۔ تمام روایت پر جو مجموعی نظر ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اکڑ اور تکبر اور امارات کی ہوس کا اظہار کیا۔ اب وفد کے باقی ارکان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قولاً اور پھر فعلاً اچھے شریفانہ برتاؤ کے ذریعے اس کی دلجوئی کرنا چاہی، لیکن جب دیکھا کہ اس شخص پر اس کے برتاؤ کا کوئی مفید اثر نہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے ٹال دیا، اور اس کے اندر کہ اس آدمی کے اندر تو شر ہے۔ اب اس سے قبل کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا خواب بھی دیکھ چکے تھے، یہ خواب دیکھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روئی زمین کے خزانے لا کر رکھ دیے گئے ہیں، اور اس میں سے سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر یہ دونوں بہت گراں گزرے، یہ سونے کے کنگن، آپ رنجیدہ میں خود کو بہت رنجیدہ محسوس کیا ان کنگنوں سے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان دونوں کو پھونک دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک دیا تو وہ دونوں اڑ گئے۔ اب تعبیر آپ نے اس خواب کی یہ فرمائی کہ آپ کے بعد 2 کذاب پرلے درجے کے جھوٹے نکلیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا نا کہ آپ کے بعد جو ہے وہ 30 دجالون آئیں گے، جب تک قیامت نہیں ہوگی اس زمین پر، جب تک 30 دجالون نہ آئیں۔ اچھا، اب چنانچہ مسلمہ کذاب نے اکڑ کر انکار کا اظہار کیا۔ وہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروباری حکومت کو اپنے بعد میرے حوالے کرنا طے کیا تو میں ان کی پیروی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں کھجور کی ایک شاخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے خطیب جو تھے صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ تھے۔ مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کے یہ درمیان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ جا کے کھڑے ہو کر گفتگو فرمائی۔ اس سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم حکومت کے معاملے میں آپ کو آزاد چھوڑ دیں، لیکن مسلمہ کہہ رہا ہے نا، لیکن اس کے بعد جو ہے نا اسے ہمارے لیے طے فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم مجھ سے یہ ٹکڑا چاہو گے تو بھی تمہیں نہ دوں گا۔ تم اپنے بارے میں اللہ کے مقرر کیے ہوئے فیصلے سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر تم نے پیٹ پھیری تو اللہ تمہیں توڑ کر رکھ دے گا، اور اللہ کی قسم میں تجھے وہی شخص سمجھتا ہوں جس کے بارے میں مجھے خواب دکھلایا گیا ہے۔ یہ ثابت بن قیس ہیں جو تمہیں میری طرف سے جواب دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ خیر بالآخر وہی ہوا جس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فراست سے کر لیا تھا، یعنی مسلمہ کذاب یمامہ پہنچ کر وہاں تو پہلے اپنے بارے میں غور کرتا رہا، پھر دعویٰ کیا کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت میں شریک کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور جو ہے یعنی غلط سے اپنے آپ سے باتیں بھی گڑنے لگا
اور اس نے کہا کہ اپنی قوم کے لیے زنا اور شراب اس نے حلال کر دیا، اور کہا کہ ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ شاطر اور چلاک آدمی جو تھا، اس نے قوم کے لیے زنا اور شراب حلال کر دیا، پھر ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی شہادت دیتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ اس شخص کی وجہ سے اس کی قوم فتنے میں پڑ کر اس کے پیروکار جو ہے یعنی امہواز بن گئی۔ اب نتیجہ یہ کہ معاملہ نہایت سنگین ہو گیا، اس کی اتنی قدر اور منزلت ہوئی کہ یمامہ کا اس کو رحمان کہلانے لگے لوگ۔ اب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط لکھا کہ مجھے اس کام میں آپ کے ساتھ شریک کر دیا گیا ہے، آدھی حکومت ہمارے لیے اور آدھی قریش کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا، زمین اللہ کے لیے ہے، وہ اپنے بندوں میں جس سے چاہتا ہے اس کا وارث بنا لیتا ہے، انجام متقیوں کے لیے ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابن نواح اور ابن اثال جو ہے مسلمہ کے قاصد تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان سے کہ تم دونوں شہادت دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ مسلمہ وہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، اگر میں کسی قاصد کو قتل کرتا تو یعنی قتل کرنا کیا ہے، یعنی یہ منع ہے، اگر یہ منع نہ ہوتا کہ تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ اور مسلمہ کذاب نے 10 ہجری میں نبوت کا دعویٰ کیا، ربیع الاول 12 میں یہ عہد و خلافت صدیقی یعنی یمامہ کے اندر پھر داخل ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے جب خلافت سنبھالی تو پہلا کام یہی کیا تھا کہ اسی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق گیا اور پھر جو ہے اس کا کام ختم کر دیا تھا۔ اور اس کو قتل کرنے والا جو تھا وہ وحشی تھا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو یعنی وہ کیا تھا، شہید کیا تھا۔ تو اسی طرح وحشی نے کہا کہ میں نے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا تھا، اور آج مجھے اس کا موقع ملا ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں کہ جس کے قتل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ اور پھر ایک اور جو مدعی تھا، یہ تو خیر ختم ہو گیا، اب ایک مدعی نبوت کا تھا، اس کا تو انجام ہو گیا، اور دوسرا جو تھا یہ اسود جو ہے نا عنسی تھا، جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صرف 1 دن اور 1 رات پہلے فیروز رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے متعلق وحی آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس واقعے سے باخبر کیا، اور اس کے بعد یمن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس باقاعدہ یعنی خبر آئی۔ اب یہ جو تھے یعنی یہ وفود تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے رہیں، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ آئیں اور اسلام میں جوک در جوک داخل ہو گئیں۔ لیکن ان میں ایک واقعہ مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے یعنی شامل کرنے کے لیے، وہ ہے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا۔ اچھا، عدی بن حاتم لکھتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتا تو مجھ سے زیادہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی شدت اور نفرت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ حالانکہ میں ایک شریف آدمی تھا اور عیسائی تھا، میں اپنی قوم میں یعنی جیسے کہ میں دورہ کر کے سرداری کی وجہ سے 1/4 حصہ لیتا تھا، اسی لیے میں اپنے ذہن کے مطابق یعنی ایک دین پر تھا اور اپنی قوم کا بادشاہ تھا، کیونکہ قوم کی میری طرف سے اور میرے ساتھ ایسا ہی سلوک تھا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو مجھے سخت نفرت پیدا ہوئی۔ میرے پاس ایک عربی غلام تھا جو اونٹ چرایا کرتا تھا میں نے اسے کہا کہ تیرا برا ہو، میرے اونٹوں میں جو اچھے موٹے تازے اونٹ ہو جو آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں، انہیں گن گن کر یعنی بتا کے اور مجھے میرے قریب رکھ، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی آمد ہو تو مجھے بتا دینا۔
کہتے ہیں کہ غلام نے میرے حکم کی تعمیل کی اور اگلے دن صبح میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے اور اس کے لشکر جو ہے ان قریب تم پر مسلط ہو جائیں گے، اب تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ جھنڈے دیکھے مسلمانوں کے، اور پھر میں نے جو ہے نا دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب یہ سن کر میرے پاس بہترین اونٹ وہ لے آیا، اور میں نے اونٹوں پر اپنے اہل و عیال اور بچوں کے سمیت سوار ہو گیا، اور میں نے کہا کہ میں اپنے جو دین والوں کے پاس، نصارہ کے پاس شام جا رہا ہوں۔ پھر میں چل کر جو ہے جوشیہ کے ایک روایت میں یہ ایک حوشیہ ایک علاقہ ہے، وہاں میں پہنچا، اور وہاں پر مجھ سے میری بہن بھی میرے ساتھی، میں وہاں اس کو چھوڑ گیا اور میں آگے نکل گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے تعقب کر رہے تھے، انہوں نے میری بہن کو گرفتار کر لیا اور قبیلہ تی کے قیدیوں میں شامل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پاس لے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ معلوم ہو چکا کہ ہادی بن عاطم جو ہے وہ شام چلا گیا ہے۔ ادھر میری بہن کو جو ہے نا مسجد کے دروازے کے قریب ایک خطیرہ تھا، چپر میں رکھا گیا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کہتے ہیں کہ وہ سامنے جو ہے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو ایک بھاری جسم کی عورت تھی، تو وہ سامنے کھڑی ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی کہ یا رسول اللہ میرا والد تو مر چکا ہے، اور چڑانے والا جو ہے بائی تھا وہ تو غائب ہو گیا، خود بھاگ کر چلا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دریافت کیا کہ اچھا تمہارا چھڑانے والا کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا وہ عدی بن حاتم۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگنے والا ہے؟ تو میری بہن نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ مجھے اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جو ہے نا بہن کی بات سن کے وہ اسی حالت میں اس کو ادھر چھوڑ کے چلے گئے، اور اگلے دن آئے، پھر میری بہن نے وہی سوال کیا۔ اب تیسرے دن کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر نہ ہوا تو اس وقت میں نا امید ہو چکی تھی کہ آپ جو ہے نا، لیکن آپ کے پیچھے ایک شخص تھا، اس نے مجھے اشارہ کیا کہ کھڑی ہو جاؤ، گفتگو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہتے ہیں میں نے کھڑی ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا والد مر چکا ہے، چھڑانے والا غائب ہو گیا ہے، آپ مجھ پر احسان فرمائیں، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا، تجھے رہا کر دیا ہے، مگر نکل جانے کے لیے جلدی نہ کر، جب تجھے تیرے قبیلے کا کوئی ایسا آدمی مل جائے جو قابل اعتبار ہو اور تجھے تیرے وطن پہنچا دے، پھر چلی جانا اور پہنچ کر مجھے مطلع کر دینا۔ پھر میں نے ان کے جو ہے نا صاحب کے بارے میں پوچھا جس نے میری طرف اشارہ کیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں ٹھہری رہی کہ ایک قافلہ آیا جس میں قبیلہ قزاع کا ایک گروہ تھا، اور پھر وہاں ایک آدمی بھی اس میں قابل اعتبار تھا جس کو میں جانتی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تجھے تمہارے بھائی کے پاس شام پہنچا دوں گا۔ تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے گزارش کی کہ یا رسول اللہ میری قوم کا گروہ کا ایک آدمی آ گیا ہے اور وہ قابل اعتبار بھی ہے، مجھے پہنچا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کپڑے دلوائے، سواری کا انتظام فرمایا اور مجھے خرچہ بھی دیا اور ان لوگوں کے ساتھ روانہ کیا۔ اور بیان کرتی ہیں کہ عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شریف عورت ملنے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا یہ تو میری بہن ہے، جب دیکھا تو وہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی اور تانا دیتے ہوئے بولی کہ تعلقات توڑنے والے ظالم، تو اپنے بیوی اور بچوں کو تو سوار کر کے لے آیا، لیکن اپنے باپ کی جو ہے نا قابل حفاظت چیز کی حفاظت نہیں کی تو نے، اب جس کی حفاظت تجھے کرنی چاہیے تھی۔ عدی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میری بہن کوئی اچھی بات منہ سے نکال، اور خدا کی قسم میرے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، واقعی میں نے وہی کیا ہے جو کہہ رہی ہیں آپ۔ اس کے بعد میری بہن اتری اونٹ سے اور میرے پاس ہی قیام کیا، اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، رائے دریافت کی، تو میری بہن نے کہا کہ وہ ایک محتاط عورت تھی، میری بہن سمجھدار عورت تھی۔ اس نے مجھے کہا
کہ خدا کی قسم میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ابھی جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو. اگر وہ نبی ہیں جو ان کی طرف جانے میں سبقت اور پیش قدمی کرے گا اس سے برتری حاصل ہوگی. اگر وہ بادشاہ ہے تو تم میں ان کی برکت عزت کے ساتھ کبھی رسوائی برداشت نہیں کرنی پڑے گی اور تم ہی رہو گے. اب عدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا مشورہ ہے اور پھر میں روانہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں. میں آپ کے پاس پہنچا، سلام کیا. آپ نے میرے بارے میں دریافت کیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عدی بن حاتم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے گھر لے گئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ مجھے اپنے گھر لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی ضعیف عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی. عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا. تھوڑی دیر تک وہ عورت کھڑی رہی، اپنی ضرورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتی رہی، باتیں کرتی رہی. اور عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھ کے میں نے سوچا کہ اللہ کی قسم یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں. بہرحال اس بوڑھی عورت سے جب فارغ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے. گھر کے اندر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کا ایک تکیہ جس میں پتیوں سے بھری ہوئی تھی میری طرف وہ پھینک دیا اور پھر فرمایا اس پہ بیٹھو. میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ اس پہ تشریف رکھیں. تو اس نے کہا کہ نہیں تم بیٹھو. بہرحال میں اس پہ بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر تشریف اپنی رکھ دی. اور تو میں دل میں سوچنے لگا کہ اللہ کی قسم یہ کام کسی بادشاہ کا نہیں ہو سکتا. فرمایا عدی بن حاتم تم یہ بتاؤ کیا تم رکواسی نہیں؟ عدی کہتے ہیں میں نے جواب دیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنی قوم میں چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ میں نے بھی اس سے اتفاق کیا. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دین میں یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی پریویس نیشنز گزرے ہیں ان سب پر جو ہے مالی غنیمت اور جو ہے نا صدقات یہ سب حرام ہوتے تھے. وہ پھر ان کو جمع کر کے رکھتے تھے اور پھر آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ ان کو جلا دیتا تھا. اس طرح سے ان کو یہ ہوتا کہ ان کا صدقہ یا ان کے مالی غنیمت ان کے جہاد اللہ تعالیٰ نے قبول کیے. تو اس نے کہا کہ ہاں جائز نہیں تھا. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ نبی مرسل ہیں. آپ ایسی باتیں جانتے ہیں جو عام طور پر مسلمانوں کو معلوم نہیں. آپ نے فرمایا کہ عدی شاید تمہارے مسلمان ہونے میں صرف جو چیز رکاوٹ بن رہی ہے وہ یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ مسلمان دولت مند نہیں. خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب دولت کی اتنی کثرت ہوگی کہ ان میں ادھر ادھر پھرے گی یہاں تک کہ اسے حاصل کرنے والا ڈھونڈے نہیں ملے گا. شاید تم صرف اسی لیے اسلام قبول نہیں کر رہے ہو کہ تمہیں دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت دکھائی دیتی ہے. اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ جب تم سن لوگے کہ ایک عورت اونٹ پر بیٹھ کر قادسیہ سے نکلی ہے اور کسی خطرے کے بغیر بیت اللہ پہنچی ہے اور اس کی زیارت کی ہے بیت اللہ کی. شاید تم اسی لیے اس دین میں داخل ہونے سے احتراز کر رہے ہو کہ تم دیکھتے ہو کہ حکومت اور سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں. اللہ کی قسم مجھے اپنی جگہ یقین ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب تم سن لوگے کہ مسلمانوں نے ملک بابل کے سفید محل فتح کر لیے ہیں. اور پیشن گوئیوں کا جو پورا ہونا ہے. عدی رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے. تو عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہا کرتے تھے کہ 2 پیشن گوئیاں تو پوری ہو گئی ہیں، تیسری باقی ہے. یعنی ان کی زندگی میں 2 پیشن گوئیاں پوری ہو گئی تھی. پہلی یہ کہ میں نے ملک بابل کے سفید محل فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیے
اور میں نے اس عورت کو بھی دیکھ لیا جو اپنے اونٹ پر بیٹھ کر قادسیہ سے کسی خطرے بغیر نکلی اور بیت اللہ پہنچ کر اس کی زیارت کی، اور اللہ کی قسم یہ تیسری پیشن گوئی بھی ثابت ہو کر رہے گی کہ دولت کثرت سے بھٹکتی پھرے گی اور حاصل کرنے والا ڈھونڈے نہ ملے گا۔ اور یہ پیشن گوئی پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں پوری ہو گئی، لیکن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وفات پا چکے تھے۔ تو الحمدللہ رب العالمین ہماری جو ہے وہ آج کی کلاس یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس جو ہے وہ پھر حجۃ الوداع کے اوپر کریں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق